فضیلت الشیخ مفتی اختر اکاڑوی۔ خلیفہ ہارون رشید کی وفات کے بعد مامون خلیفہ بنا۔ اس دور میں مسئلہ خلق قرآن بڑے زور و شور کے اوپر تھا۔ کچھ لوگ معتزلی قسم کے کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اس کا کلام نہیں ہے۔ اس وقت کے نامور علماء میں سے امام احمد بن حنبل کا بڑا نام تھا، تو خلیفہ مامون نے لوگوں کو زبردستی اس بات کا اقرار کروانا شروع کیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اس کا کلام نہیں ہے۔ اس نے اپنے گورنر بغداد کے گورنر اسحاق کو پیغام بھیجا کہ لوگوں کو زبردستی اس کا اقرار کرواؤ، جو نہیں کرتا اس کو قتل کر دیا جائے۔ 2-3 لوگوں کا نام لیا، جب ان کو اس کا یہ پیغام سنایا گیا تو لوگ سارے اس کے ہم زبان ہوئے۔ 4 لوگ تھے، 4 علماء جنہوں نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ان میں سے 2 ایک دوسرے دن اور ایک تیسرے دن قید و بند کی صحبتوں کو برداشت نہ کر پائے اور وہ بھی خلیفہ مامون کی ہم زبان ہو گئے۔ اب امام احمد بن حنبل اور ان کے ایک ساتھی محمد بن نوح، یہ 2 ایسے علماء تھے اس وقت جو اس بات پر ہی مصر اور بزید رہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی مخلوق نہیں ہے۔ تو ان کو طرطوس بھیجا گیا، بڑی وزنی بیڑیاں اور قید و بند کی صحبتوں کے ساتھ ان کو طرطوس خلیفہ کے پاس روانہ کر دیا گیا۔ ابھی یہ راستے میں تھے کہ خلیفہ مامون کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد خلیفہ معتصم باللہ بنتا ہے اور خلیفہ مامون اس کو وصیت کر کے جاتا ہے کہ لوگوں سے اس چیز کا زبردستی اقرار کروایا جائے اور جو لوگ نہیں مانتے ان کو سزایا نہیں جائے۔ اب معتصم باللہ جو ہے وہ اس بات کے اوپر زور زبردستی کرتا ہے اور طرطوس سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی محمد بن نوح کو واپسی بغداد بھیجا جاتا ہے۔ راستے میں محمد بن نوح کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب اکیلے امام احمد بن حنبل اس مسئلہ کے اوپر کھڑے تھے، تو امام احمد بن حنبل کو معتصم باللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ وہ امام احمد کو کہتا ہے بات مان لو، بڑا سمجھاتا ہے، مناظرہ بھی ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل مناظرہ کرتے ہیں، 3 دن تک مناظرہ جاری رہتا ہے، لیکن وہ سارے لاجواب ہو جاتے ہیں۔ پھر لاجواب ہو گئے تو آگے بات طاقت اور قوت اور غلبے کی تھی۔ امام احمد بن حنبل کو بالآخر قید و بند کی صحبتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ خلیفہ حکم دیتا ہے کہ ان کے کپڑے اتار لیے جائیں اور جلادوں کو کہا کہ ان کو کوڑے لگائے جائیں۔ امام احمد بن حنبل خود بیان کرتے ہیں کہ ایک جلاد 2 کوڑے پورے زور سے لگاتا اور جب مجھے کوڑا لگتا میں بے ہوش رہتا۔ جب ہوش آتی معتصم پاس ہوتا، پھر وہ وہی کہتا کہ باز آ جاؤ، کہہ دو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اس کا کلام نہیں ہے، تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ حتیٰ کہ ایک وزیر کہنے لگا میرے کان میں کہہ دو پھر بھی جان چھوٹ جائے گی، لیکن امام احمد بن حنبل یہی کہتے آتونی شیئا من کتاب اللہ او سنت رسولی حتی اقول بھی، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری بات مان لوں تو پھر جاؤ قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل لے کے آؤ، وگرنہ یہ ساری باتیں چھوڑ دو۔ امام احمد بن حنبل کو مسلسل کوڑے لگائے جاتے رہے، تکالیف دی جاتی رہیں۔ محمد بن اسماعیل سے روایت کرتے امام جوزی کہ ایک نوجوان کو وہ کہتے میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ جس قدر زور کے ساتھ امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے گئے، اگر کسی ہاتھی کو بھی لگائے جاتے تو وہ چیخ اٹھتا۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں ابن جوزی لکھتے ہیں کہ جب ان کو کوڑا لگایا جاتا، کبھی بسم اللہ پڑھتے، کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے، کبھی یہ بات کہتے جاؤ کتاب اللہ اور سنت رسول میں سے میرے پاس کوئی دلیل لاؤ، کبھی کوڑا لگتا تو کہتے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی مخلوق نہیں ہے، اور پھر کوڑا لگتا تو کہتے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ ہمیں وہی تکلیف پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہے اور ہمیں کوئی تکلیف اور ازمائش نہیں پہنچ سکتی۔ امام احمد بن حنبل کو 28 سے 30 ماہ تک قید رکھا گیا اور ان کے اوپر کوڑے برسائے جاتے رہے۔ بالآخر امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میری یہ حالت اور کیفیت ہوگی کہ اب مجھے درد محسوس نہیں ہو رہا تھا، کوڑے لگتے مجھے درد محسوس نہ ہوتا۔ خلیفہ اس بات سے ڈر گیا، معتصم باللہ نے میری رہائی کا حکم دیا۔ 80 کوڑے لگنے کے بعد 28 یا 30 ماہ قید رہنے کے بعد امام احمد بن حنبل کو رہائی ملتی ہے۔ معتصم باللہ کی وفات کے بعد واثق باللہ خلیفہ بنتا ہے اور وہ بھی اسی کام کو کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے، لیکن امام احمد بن حنبل اسی بات پہ کھڑے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ صبر و استقامت کے ایک عظیم اور لازوال جو ہے ان کی کہانی تھی، اور وہ اس مسئلہ میں ضرب المثل تھے، کھڑے رہے، 3 ظالم جابر بادشاہوں کے سامنے ڈٹے رہے، کلمہ حق کہتے رہے، حق بات سے پھرے نہیں ہے۔
امام اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اسلام کو دو بندوں کی وجہ سے عزت اور غلبہ عطا فرمایا. ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب مسئلہ ارتداد پیش آیا تو وہ اس پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اسلام کی مدافعت کی. اور دوسرے امام احمد بن حنبل ہیں کہ وہ مسئلہ خلق قرآن میں پیش آیا. تو سلام ہے ان پر، اللہ ان کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ جو ظالم جابر بادشاہوں کے سامنے کھڑے رہے، کلمہ حق کہتے رہے، سزائیں ملتی رہیں، کوڑے لگتے رہے، تکالیف برداشت کرتے رہے، لیکن کلمہ حق سے نہیں پھرے، صبر کیا، استقامت کو اختیار کیا. آج ہمیں بھی ان عظیم لوگوں کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اسلام کے اوپر، دین کے اوپر استقامت کو اختیار کرنا چاہیے. اللہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی تعلیمات کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجیے.